تھے چپ کر کے بیٹھے رہتے. حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے رہتے. لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں, وہ ملی نقصان کرتے ہیں, وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے, کلمہ حق کہنا پڑتا ہے, الہ کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں. الیکشن کے دن آ گئے, میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے, وہ آ گئے ووٹ کے لیے. ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی, ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے. وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا, چھوٹے اور بڑے کا, سیانے اور بیوقوف کا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے, غریب کی مدد ہونی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت, اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی. ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو, باتیں جمہوریت کی کرتے ہو, جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو. ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں, کام ہونا چاہیے. بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے, اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں, مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال, ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے, وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں, چاول اور چنے بنے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جیڑا مردی بھی آ جائے میں تو چاول بیچ کے روٹی کھانی, ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں. اللہ جانے کون آیا کون گیا, تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں. میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں, مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, اس دفعہ ضرور ڈالیں. میں نے کہا نہیں ڈالتا میں. کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی, تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں, بس دل وچ گل رکھنی, دل وچ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہو نا. نہیں میں نے کہا بولنا نہیں, ہمیں کسی نے پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا. یہ اپنے دل سے پوچھو, فیصلہ لو, اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا, تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے, حضرت عثمان خالو ہیں, سگے خالو ہیں, تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں, تلواریں ہیں, محاصرہ ہے, باہر نہ نکلنا. بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں, ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں, بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے, وہ کہندے منڈے نو سایا ہے. میں کہ بابے نو آپ سایا ہے, انہوں بھی کرو دم کراؤ. اس کو نظری سایہ آتا ہے. کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ ہے, بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے. بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی, بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے, اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے. کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ. تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں. مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں, جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ, رب کا نام لے کے ڈٹ جا, رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے, میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی, نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم
हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम में से कोई उतनी देर तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। एक मिसाल दे लूं, बात आसान हो जाएगी। जिस घर के अंदर पैसा बेशुमार हो, दौलत बेशुमार हो, मकान एक नहीं चार हो, और दुनिया की सारी आसानियां घर में मौजूद हो, सारे दोस्त मेरी बात पे तवज्जो करना, हर शय हो, बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक हो, बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, लेकिन घर के अंदर मियां बीवी की सुलह ना हो, बच्चे कहते हैं घर में हर चीज है पर अम्मी और अब्बा का झगड़ा हर वक्त जारी रहता है, वो घर सही चलता है? हमने बोलना इसलिए नहीं कि ये बातें लोग, ये घर के अंदर की बातें हैं ना। हालांकि पाकिस्तान का तज्जिया यह है कि 95% मियाँ बीवी के हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान ये सरकारी आदादोशुमार है, 95% घरों में इख्तलाफे राय। ये बात जहन में बिठा लें कि मियाँ बीवी का अगर इत्तेफाक नहीं ना होता तो वो कहें कि घर में कोई भी खुशी रहेगी तो ये मुमकिन ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा हो। 6 बच्चे होते हैं और शादी को 24 साल गुजर जाते हैं, फिर भी तलाक हो जाती है, इसलिए कि मियाँ बीवी के लिए सबसे जरूरी चीज आपस की मोहब्बत है। और यार क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। जितनी शानदार तबीयत हुजूर ने मौला अली शेर खुदा की थी, इतनी कोई कर सकता है? और जितनी आला तरीन तरबियत और हुसन सैयदा फातिमा को अल्लाह ने दिया, किसी और को मिल सकता है? लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी के बाद उनको इकट्ठे बिठा के, उनके सर आपस में जोड़ के, हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे। मियाँ बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज है वो मोहब्बत है। बच्चे कहते हैं हम किधर जाएं, अब्बा की सुने कि अम्मा की सुने? और अक्सर घरों में बच्चों की तरबियत रुक जाती है इसलिए कि मियाँ बीवी का सलूक नहीं होता, तबाही उतर जाती। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। पता ये चला कि घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफा के बगैर दीन कैसे चलेगा? घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा।